السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ بحران دن بدن پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ بحران جن بحرانوں کو ختم کر دیا گیا تھا وہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ مشرف کا دور یوں لگتا ہے جیسے واپس آ گیا ہے یا واپس آ رہا ہے یا واپس آیا چاہتا ہے۔ بجلی کا بحران، گیس کا بحران۔ ابھی جب یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں تو بجلی نہیں ہے ہمارے دفتر میں۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میرے گھر بجلی نہیں تھی 3 گھنٹوں سے۔ کل بھی 3-4 گھنٹے لائٹ نہیں تھی۔ اب پچھلے 3-4 گھنٹوں سے یہاں پر تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پر لائٹ نہیں ہے۔ اور یہ وہ بحران ہے جو بحران مشرف چھوڑ گیا تھا اور جس کو جمہوری حکومتوں نے ٹھیک کر دیا تھا۔ کچھ بحران پیپلز پارٹی نے قابو کیے، کچھ بہتری لائی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت، دہشت گردی کا بحران، بجلی کا بحران، انہوں نے کچھ آگے ہی بڑھے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ یہ نہیں روتے رہے کہ مشرف یہ چھوڑ گیا، مشرف وہ چھوڑ گیا، یا مسلم لیگ نون یہ نہیں روتی رہی کہ پیپلز پارٹی یہ چھوڑ گئی۔ ہاں، یہ ضرور کہا کہ جناب دہشت گردی کے بیج مشرف ضیاء الحق نے بوئے اور مشرف کے زمانے میں وہ بڑھ گئی اور ہم نے وہ کاٹے، یہ ضرور کہا، لیکن یہ نہیں کیا کہ ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ پچھلے کر گئے تھے۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب KPK میں وہاں سے آئے اسلام آباد، کل بھی ناران میں تھے۔ پشاور میں وہ بھاشن دے رہے تھے، ناران میں بھی انہوں نے بھاشن دیا۔ وہ بھاشن دے رہے تھے سیاحت کے حوالے سے کہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دیں گے، اور سیاحت امن و امان کے بغیر تو ممکن نہیں۔ ویسے تو کافی ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، سیر و تفریح کے لیے لوگ جو آتے ہیں ان کو مکمل آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اپنی پابندیوں سے نکل کر ایک آزاد دنیا میں آ کر اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کئی اور لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیاحت کو بڑھا دیں گے، تو سیاحت کو بڑھانے کے لیے جو امن و امان چاہیے اس کو بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو بہرحال اب یہ بحران جو ہے، بجلی کا بحران، گیس کا بحران اور پھر مہنگائی کا بحران، اور اس سارے بحرانوں میں مطلب حکومت وہ ہے لاپتہ، غیر حاضر۔ یہ ٹیشو میں نے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بار بار پسینہ آ رہا ہے تو ہاتھ کے ساتھ چمٹ کر اوپر آ رہے ہیں وہ۔ تو بحران جو ہیں، ان کو بحرانوں کو قابو کرنے کے لیے حکومت کی نیت، حکومت کا ارادہ نظر نہیں آتا۔ آج قومی اسمبلی میں فائنانس بل کی شکوار منظوری کا آغاز ہو گیا ہے۔ جب اجلاس شروع ہوا تھا تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں تھے، اس وقت اپوزیشن لیڈر نہیں تھے، اور جب جو تحریک پیش کی گئی فائنانس بل کے حوالے سے، فائنانس بل کی تحریک پیش کرنے کے لیے، جب تحریک پیش کی گئی فائنانس بل پیش کرنے کے لیے، تو اس تحریک پر ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی میں جب فیصلہ دے دیا، اعلان کر دیا کہ جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، جو خلاف ہے وہ نہ کہیں، اور پھر فیصلہ ہاں والوں کے حق میں دے دیا، تو اپوزیشن نے اس پر اعتراض کیا کہ نہیں، نواب یوسف ٹالپور نے کہا کہ جی اس پر آپ کروائیں، ووٹنگ کروائیں۔ پھر ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی جو ہاں والے ہیں وہ ان کو پہلے کہا جاتا ہے جی آپ جو تحریک حق میں وہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، تو اس میں وزیر اعظم صاحب نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جب اپوزیشن کی باری آئی کہ اپوزیشن کو کہا گیا کہ جی آپ اپنا نا کے حق میں کھڑے ہو جائیں، تو اپوزیشن کھڑی ہو گئی، تو وہاں شہباز شریف صاحب نہیں تھے، اپوزیشن لیڈر نہیں تھے۔ بہرحال تحریک 172 ارکان کی اکثریت کے ساتھ منظور ہوئی، اور 138 مائنس شہباز شریف صاحب تو تھے نہیں، تو 138 ارکان جو ہے انہوں نے تحریک کے خلاف ووٹ دیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، آصف زرداری صاحب آئے تھے، اس کے علاوہ خورشید شاہ صاحب کو پروڈکشن آرڈر پر لایا گیا تھا، علی وزیر صاحب کو لایا گیا تھا، خواجہ آصف صاحب تازہ رہا ہوئے، اور جب وہ بھی آئے اجلاس میں، اور جب خورشید شاہ صاحب آ رہے تھے دھیمے آہستہ اجلاس میں اپنے اسٹائل کے ساتھ، تو خواجہ آصف صاحب نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کے جھک کر ان سے ملے، اور وہ ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں خورشید شاہ صاحب کو، ان کا احترام وہ کئی بار کہہ بھی چکے ہیں کہ جی میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں، تو آج نظر بھی آیا، تو وہ بھی تھے۔ تو 138 ارکان تھے، لیکن اپوزیشن لیڈر کے بغیر، اپوزیشن لیڈر کی کرسی خالی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہاں والوں کے حق میں وہ جو کھڑے ہوئے تھے حکومتی ارکان، ان کی گنتی کے بعد ایوان میں تشریف لائے۔ تو ان کو یقین تھا کہ ہماری میجورٹی ہے، اور ویسے بھی بجٹ کون روکے گا، بجٹ رکوانا تو ظاہر ہے کسی کا وہ نہیں ہے، ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ بجٹ رکوانا ایجنڈا ہوتا تو پھر شہباز شریف صاحب موجود ہوتے، بجٹ رکوانا تو جن کا ایجنڈا نہیں ہے تو پھر ان کے شہباز شریف صاحب انہی کی وجہ سے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی نے آج کوشش کی کہ جناب بھرپور ہماری شرکت ہو، تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ناشتہ دیا تھا اجلاس سے پہلے اپنے ارکان کو، اور ناشتے پر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ وہ ایوان میں آئے اور بیٹھے اور اپنی بات چیت کی۔ خورشید شاہ صاحب کا خطاب
ایوان کو اور آصف زرداری صاحب کی میڈیا ٹاک، وہ دو بڑے پاکستان میں نئے بحران جو پیدا ہوں گے ان کی طرف دونوں نے اشارہ کیا۔ آصف زرداری صاحب نے گو کہ ان سے پوچھا یہ گیا تھا، پہلا سوال صحافیوں کا، ہم صحافیوں کا یہی ہوتا ہے کہ آپ تو حکومت گرانے چلے تھے، حکومت تو نہیں گری، اب حکومت کو کیسے گرائیں گے، اتحاد تو ٹوٹ گیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ حکومت ہے ہی نہیں تو ہم گرائیں کس کو، یہ حکومت نہیں ہے، یہ باندھ باندھ کا وہ کیا انہوں نے کہا تھا، مانگے تانگے کے لوگ اکٹھے کر کے جو یہ چلا رہے ہیں نظام، یہ حکومت نہیں ہے، اس کو حکومت نہیں کہتے۔ اور پھر انہوں نے افغانستان کی صورتحال پر خود ہی بات کی کہ اصل ہمیں بحران، اصل خطرہ جو ہے وہ افغانستان سے امریکہ کا جو انخلا ہوگا وہاں سے آئے گا، افغانستان سے ہمیں بلو بیک ہونا ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پر جن کی دلچسپی ہے وہاں پر یا جن کی ذمہ داری ہے وہ اس پر ویجیلنٹ ہوں گے، وہ یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے سیدھی بات ہے، انہوں نے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، کیونکہ ہمارا افغانستان کا معاملہ ہو، انڈیا کا معاملہ ہو، اس پر پالیسی کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہماری سویلین حکومتوں کو بہت کم ہی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ جونیجو صاحب کی جو حکومت گئی تھی، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی یہی تھا، افغانستان کی پالیسی پر انہوں نے گول میز کانفرنس بلا لی تھی، اور اس کے بعد جاولک سے ان کے اختلافات ہو گئے تھے، جاولک نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہو، تو پھر جونیجو صاحب جیسے شریف آدمی، یعنی اس سے بڑے کوئی سلیکٹڈ نہیں مل سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے پاس سویلین تھوڑی سی وہ تھی، طاقت تھی، تو انہوں نے وہ بیٹھے اور افغانستان کے اوپر انہوں نے اپنی پالیسی خود وضع کرنا چاہی تو وہ چلے گئے۔ تو آج ان کو بھیج دیا گیا 58 کے ذریعے جاولک صاحب نے ان کو گھر بھیج دیا۔ تو وہ جو ہے نا پالیسی ہماری، جس کی طرف آصف زرداری صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ افغانستان سے ہمیں خطرہ پھر آ رہا ہے۔ تو ویسے بھی شاہ عبداللطیف بھٹائی ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے ان کو ایک منسوب ہے ان سے کہ وہ کہتے تھے کہ جی ان کی ایک کلام بھی ہے، ایک شاعری ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ سندھ کو ہمیشہ خطرہ کابل اور قندھار سے ہوگا۔ تب تو سندھ ظاہر پورا یہ خطہ وادی سندھ تو کابل اور قندھار سے، تو وہ خطرات پہلے تو وہاں سے حملہ آور ہوا کرتے تھے، دلی پہ آتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب سے یہ سوویت یونین کے خلاف امریکہ کا جہاد ہم نے کیا، اسپانسرڈ سعودی عرب، تب سے ظاہر ہے ہمیں پھر اس کے بعد جو ریئیکشن آیا، چاہے وہ روس کی پسپائی کے بعد آیا، چاہے پھر 9/11 کے بعد آیا، تو ہمیں خطرات تو افغانستان سے بہت بڑے ہیں۔ بلو بیک جس کو آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، وہ جو دھچکا ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور آگ یہاں لگتی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کو مینیج کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کو کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانا اس صورتحال سے، تاکہ دوبارہ ہم اس صورتحال میں نہ جائیں، انہوں نے وہ اشارہ کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سنجیدگی کا عالم جو ہے، جیسے کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اجلاس کے شرکاء میں، تو اس میں 29 ہیں جو اس کے ارکان ہیں کمیٹی کے، اور 16 آبزرور ہیں، دونوں میں وہ نہیں ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں مجھے سلیکٹڈ نہ کہو، مجھے کٹ پتلی نہ کہو، وہ غصہ کرتے ہیں، یہاں پر وہ خود ثابت کرتے ہیں کہ میں نہ 3 میں ہوں نہ 13 میں ہوں۔ جب پاکستان پر افغان دہشت گردی کا سب سے بڑا خطرہ اس وقت منڈلا رہا ہے کہ وہاں سے جیسے ہی امریکہ چلا جائے گا، طالبان اگر منظم ہوتے ہیں تو اس کا دوسرا جو وہ ہے نشانہ پاکستان ہوتا ہے، ہمیشہ یہی رہا ہے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ویلے کی نماز کا ویلے دیا ٹکرا، ویلے دی نماز کا ویلے دیا ٹکرا، تو وہ اب عمران خان صاحب اب چلے ہوئے پہاڑوں پر چڑھ کر کہتے ہیں جی میں نے کیا کرنا ہے، وہ سیاحت کو بہتر کرنا ہے۔ تو ہمیں وہاں سے خطرات آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس فہرست میں نام نہیں ہے جن کو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری سیکورٹی حکام نے بریفنگ دینی ہے کہ افغانستان سے ہمیں کیا خطرات ہیں، وہاں ان کے انخلا کے بعد، امریکہ کے انخلا کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، انڈیا کس طرح اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، ساری بریفنگ ہوگی، ظاہر ہے سب کچھ اسی میں ہی آئے گا۔ تو وہاں پر وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے۔ تو آصف زرداری صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ بھئی ادھر دیکھو، پیچھے دیکھو، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کی عالم یہ ہے ان کا کہ وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری تقریر تھی خورشید شاہ صاحب کی، یہ آصف زرداری صاحب کی میڈیا ٹاک تھی، خورشید شاہ صاحب کا خطاب تھا، اس میں انہوں نے ایک بات کی جو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوتا ہوں جب بھی صحت کے متعلق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دعوے سامنے آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جی جو اسکینڈل ہے، وہ جو صحت کارڈ ہے نا، صحت انصاف کارڈ، یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے اور سامنے آئے گا، اور میں بھی یہی گزارش کرتا رہا کافی عرصے سے کہ یہ
سرکار کا پیسہ پرائیویٹ لوگوں کو دینے کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. جب بھی کبھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، تحقیقات ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون ملوث ہے. ویسے نام تو خیبر پختونخوا میں جو صحت میں انقلاب آ گیا تھا کہ وہاں کے لوگ، اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ وہاں سے لوگ بڑے امراض کا علاج کروانے غریب کراچی جاتے ہیں، گمبڑ جاتے ہیں، سکھر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہسپتال جو کم از کم پرائمری ہیلتھ کا حال وہاں پر بھی برا ہے، لیکن وہاں پر جو بڑے اسپتال ہیں، دل کے اسپتال، کینسر کے، جگر، گردے کے، وہاں پر علاج فری ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک دی نیوز اخبار نے رپورٹ کیا تھا 21 سال کی نوجوان لڑکی بہاول نگر کی، اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا گمبٹ میں فری. 40 سے 60 لاکھ لگتے ہیں اس پر، اور وہ بیچارے پنجاب میں ادھر ادھر ہسپتالوں میں پرائیویٹ پھرتے رہے، سرکاری اسپتالوں میں جو کچھ تھا، جو بیچ بچ کے لگا گیا، ان کا علاج نہیں ہو سکا، تو وہاں پر ان کا علاج فری ہوا. اسلام آباد کا ایک پشتون بچہ تھا، اس کی ویڈیو چلی تھی، اس کا بھی وہاں پر علاج ہوا تھا فری میں گمبٹ میں. تو یہ خورشید شاہ صاحب نے 2 ایشوز اٹھائے تھے، لیکن جو وہ والا ایشو ہے صحت انصاف کارڈ والا، اس کا وہ سادہ مطلب ایک فارمولہ ہی سیدھا صاف فارمولہ ہے کہ آپ سرکاری ہسپتالوں کے ذریعے لوگوں کو علاج نہ دو، سرکاری ہسپتالوں کو مفلوج کرو، سرکار کا پیسہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو دو. یعنی ایک کارڈ ہے صحت انصاف کارڈ، ایک بندہ، ایک فیملی کو ہے ٹائٹلڈ 10 لاکھ روپے. اگر 10 لاکھ روپے میں وہ لاہور کے کسی بھی بڑے ہسپتال میں، پشاور کے کسی بھی بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں وہ جائیں گے یا چھوٹے پرائیویٹ ہسپتال میں جائیں گے، تو انہوں نے تو 2 وزٹس میں کھال اتار دینی ہے، کارڈ خالی کر کے دے دینا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اتنے ٹیسٹ کرنے ہیں، اتنے غیر ضروری چیزیں کروانی ہیں ان سے کہ پھر پتہ لگ جائے گا. اور دوسری بات جو خورشید شاہ صاحب نے کی، وہی بات میں آپ کو کئی بار پہلے بتا چکا ہوا ہوں کہ ایک بار میں نے شاہ صاحب کو میسج کیا تھا کہ جی کبھی آپ پروڈکشن آرڈر آپ کے نکلتے ہیں، آپ بھی آ جائیں تاکہ آپ سے ملاقات ہو جائے. ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے اور انتہائی نفیس انسان ہے. تو شاہ صاحب نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ بھائی تم نہیں چاہتے کہ میں عزت کے ساتھ بیٹھا رہوں، یہاں پر قومی اسمبلی میں جو حال ہے، جو حشر ہے، وہ کسی عزت دار آدمی کا دل نہیں کرتا وہاں پر آئیں. تو آج انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی یہ جو پچھلے دنوں بجٹ کی تقریر کے دوران قومی اسمبلی کے جو مناظر سامنے نظر آئے، جو حشر نشر ہوا، لوگ ہمیں بھیجتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کریں اور یہاں پر ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ کر، وہ سن کر پھر میں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے میں جیل میں ہوں، عزت کے ساتھ تو بیٹھا ہوا ہوں، میں یہاں نہیں ہوں. یہاں لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. تو جب پاکستان کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہوں، بجٹ کے دوران حکومت خود کڑمس پیدا کرے، وزیر اعظم پلان کر کے اپنے اجلاسوں میں تیاری کے ساتھ آئیں اپنے لوگوں کو لے کر کہ جی آپ اپوزیشن پر حملہ کریں، تو پھر ملک میں جو باقی کام ہے وہ تو پھر رہ جاتے ہیں. پھر بجلی کا بحران ہے، بجلی وہ بنا کر گئے تھے نواز شریف، شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اضافی بنا دی. اچھا جی اضافی بنا دی تھی تو وہ آپ استعمال کریں، کہتے ٹرانسمیشن لائن نہیں بچھائی تھی تو 3 سالوں میں آپ بچھا دیتے. گیس LNG بہت جی زیادہ مہنگی منگوا لی، اچھا جی منگوا لی، آپ LNG کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اپنا فرنس آئل پہ بجلی بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ وہ آپ کا سرکولر ریٹ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ کم کر رہے ہیں. تو لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ ہے کہ ہم پسینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے لاہور جیسے شہر میں ایک وقت پر، وہ نہیں کہ گھنٹے کے بعد گھنٹہ، ایک وقت پر بلک میں 4 گھنٹے بجلی جاتی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی ٹوٹل پریارٹی یہ ہے کہ جی کیسے قومی اسمبلی کو مفلوج کرنا ہے، اور کیسے سندھ اسمبلی میں 4 پائی لے کر اندر جانا ہے، یا پھر کیسے حریم شاہ کو اسکینڈلائز کروانا ہے. مطلب اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے سامنے آ جائیں گی چیزیں کہ حریم شاہ کے پیچھے کون ہے، کس نے وہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک سینتھیا ریچی تھی، ہمارے سیاسی کلاس کو بدنام کرنا ہے نا. سینتھیا ریچی تھی، وہ کیسے پیچھے پڑیں گی، اس کے بعد کدھر ہیں وہ، کہاں کیا کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے تنویر زمانی ہوا کرتی تھی. تو حکومت کی پریارٹی، حکومت کی اولویت جو ہے وہ ہے صرف اور صرف افراتفری پیدا کرنا، اور یہ بتانا کہ جی اپوزیشن تباہ کر گئی تھی ملک کو، اور پھر کرنا کچھ نہیں. پھر بجٹ کا سیشن ہوتا ہے تب بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دلچسپی جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے. مجھے قصہ یاد آ رہا ہے، وہ میں کسی اور ولاگ میں سناؤں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں، اور جب انتہائی اہم نوعیت کے سرکاری قومی نوعیت کے سرکاری اجلاس ہوتے ہیں تب ان کی توجہ کہاں ہوتی ہے، کتنی دلچسپی لیتے ہیں. اور جب کسی اور معاملے کا کوئی اسکینڈل ہو، کوئی اور چیز ہو، تو اس میں ان کی دلچسپی کا عالم کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.